یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے ننانکے جا رہی تھی اور مجھے بس میں سفر کرنا تھا، لیکن بس کنڈکٹر نے میرے ساتھ سب کچھ سفر میں کیا۔ جی ہاں، آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ میں 15 سال کی ہوں اور اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، باقی سب اپنے گھروں میں سب سے زیادہ لاڈلی ہوں۔ 15 سال کی ہونے کی وجہ سے میرے گھر والے میرے ناز نخرے اٹھاتے اور میں نازوں میں پلی بڑھی ایک لڑکی تھی، لیکن میں 15 سال کی عمر میں بھی ایک نوجوان عورت دکھائی دیتی تھی، کیونکہ میرا قد بہت ہی بڑا تھا اور میرا مال بھی بہت ہی بڑا تھا اور لوگ مجھے 25-26 سال کی لڑکی تصور کرتے تھے اور میری عمر صرف اور صرف 15 سال تھی۔ ایک دن ایسا پروگرام بنا کہ نانی نے بولا کہ سب بچے ہمارے گھر آ جائیں اور ملیں، اور مجھ سے ایسے میں ایک بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں ساتھ میری ماں اور باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ بہنیں چھوٹی تھیں، تو ایک 6 سال کی اور ایک 8 سال کی اور ایک میں 15 سال کی تھی۔ باقی آگے والی سیٹ پہ امی بیٹھ گئیں اور میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک تو میری گود میں ہی سو گئی اور سائڈ پہ جا کے سونے لگی۔ تو بس کنڈکٹر نے بولا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ میں حیران ہو گئی۔ میری یہ بہنیں ہیں، میں نے کہا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کا مال بہت بڑا ہے، اس لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پہ 2 تھپڑ مار دوں، لیکن میں چپ ہو گئی۔ جس کے بعد کنڈکٹر پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور تھوڑی سی مجھے حرکت محسوس ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ میں خاموشی سے سفر کرنے لگی۔ تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی، اس کے بعد مجھے لگا کہ پیچھے سے کوئی اپنا بازو آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے زور سے پیچھے جھٹک دیا۔ ایک دفعہ پھر ایسی ہی حرکت محسوس ہوئی کہ کوئی پھر سے بازو آگے لانا چاہتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ جیسے ہی مذمت کرنا شروع کی، اس نے اپنا بازو آگے کرنا شروع کر دیا اور ایک زوردار اس نے مجھے چٹکی ماری۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں سائڈ پہ عورت کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں مزید مذمت کروں گی کہ یہ ساری عورتیں جو میری طرف دیکھ رہی ہیں بولیں گی کہ آخر اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے تھوڑی سی مذمت کم کر دی اور اس عورت کو دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے مذمت جیسے ہی کم کی، کنڈکٹر کا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے مال کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت ہی زیادہ بے سکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، میں کس طرح سے۔ میرے ساتھ تو میری ماں بھی موجود نہیں تھی، ایک چھوٹی بہنیں 2 تھیں موجود۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر کروں تو کیا کروں۔ اس کا ہاتھ بھی جھٹکا بہت دیر تک، لیکن آخر کب تک جھٹکتی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے مال کی طرف بڑھا دیا تھا اور بولنے لگا، یہ آدھے کلو کے ترازو کیسے بڑے کیے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ترازو کو زور سے اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کھیل رہا تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں نے مذمت کم کی اور مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہونے لگی۔ میں بس کنڈکٹر کا ساتھ دینے لگی۔ اس کا ہاتھ میری ترازو سے اتر کر میری بلی پہ آ گیا۔ اس کے بعد تو میری زوردار چیخ نکل گئی اور میں بہت ہی زیادہ پرسکون محسوس کرنے لگی۔ میں اپنی ساتھ والی بہنوں کو دیکھا، دونوں سو چکی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی بہنوں کے پاس پہنچا دیا تو کنڈکٹر بولا کہ ایک لڑکے نے آگے بیٹھنا ہے، آپ پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ تو میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے بولا، کوئی بات نہیں، چاچو ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں ماں کو کیسے بتاتی کہ چاچو پورے راستے میرے ساتھ کیا حرکتیں کرتا آیا ہے۔ خیر میں نے ماں کو نہیں بتایا۔ میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور وہاں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں فل چاچو کی گرفت میں تھی۔ کنڈکٹر کو اپنا سکون لینا چاہتا تھا، پچھلی سیٹ سے ترازو تول رہا تھا اور میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ ترازوؤں سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور کہنے لگا، آپ کے مالٹے بہت ہی زبردست ہیں۔ میں شرما سی گئی۔ اب تو میرے مالٹے فل اس کے ہاتھوں میں تھے اور پورے راستے میرے مالٹوں سے کھیلتا رہا اور میری بلی سے، جس کے بعد اس نے میرے ہونٹوں پہ لمس محسوس کی اور کسیں شروع کی اور سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ سفر گزرتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس کے بعد نانی کا گھر آ گیا۔ میں نے جلدی سے اترنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی نانی کے گھر گئی تو میرے ترازوؤں میں شدید درد تھا اور 2 گھنٹے سے وہ کھیلتا جو آ رہا تھا، درد ہو رہی تھی۔
خیر میں تھک چکی تھی اور میں نانی کے گھر گئی اور میں سو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اٹھی اور فریش ہو گئی، میں نہائی، جس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بس میں سفر کرنے کا نہیں سوچا، کس طرح سے ماں کے بغیر اکیلا بیٹھنے کا نہیں سوچا۔ دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔